السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہی ہوں جس کو میں بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں یا جہاں پہ پتہ ہے ان کو تنہائی گھروں میں کم ہی میسر آتی ہے، گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں، بڑے ہوں بھی تو پھر بھی وہ فیل نہیں ہوتا کہ وہ تنہائی میں ہیں۔ تو ہمارے گھر کے پاس جو مساجد تھی وہاں پہ خواتین کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ بس عید وغیرہ پہ جو ہے وہ نماز کے لیے کھلتی ہیں۔ لیکن یہ مجھے جب پتہ چلا کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کبھی کبھار تو جایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے ایریا میں ہے جہاں میں ہارڈلی کبھی گئی تھی، تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ ایک مسجد ہو سکتی ہے۔ اٹس ان ہارلم، بالکل مجھے لگتا ہے شاید جہاں سے ہارلم شروع ہوتا ہے وہاں پہ اسلامک کلچرل سینٹر کے نام سے ہے۔ تو ساتھ میں اسلامک اسکول ہے اور یہ مسجد ہے، بیسمنٹ میں نماز کی جگہ ہے اور فرسٹ فلور پہ بھی ہے، وضو کے لیے بھی بڑی اچھی جگہ ہے۔ یہاں پہ ویسے بھی بیٹھا جا سکتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن ہے۔ اور جو میرا پہلی دفعہ ایکسپیرینس بڑا اچھا ہے، اٹ واز نائس۔ تو جب اللہ سے دوبارہ جڑنا ہو نا، بیچ میں کچھ تھوڑی سی گٹمٹ سی چل جائے، تھوڑا دل ٹوٹ جائے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ واپس پھر جو ہے آپ اپنے کریٹر سے جڑ جائیں۔ تو صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ خلق سے ہو کے گزرتا ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم لوگ ہی ایک دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں، اور پھر دل اللہ سے بھی شرمندہ سا ہی ہو جاتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو تیری طرف چل نکلا تھا لیکن تیرے ہی بندوں نے راستہ روک لیا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ کعبہ جیسے تعمیر ہو رہا ہو اور پتھر اپنے ہی ہاتھوں سے لگائے جا رہے ہوں، لیکن پھر وہی ہاتھ کسی اور کے جو ہے وہ دل کو بس ایسے چکنا چور کر دیں کہ اس کو پھر بڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھار کہ اگر بندے کو بندے سے ملانا مقصود نہ ہوتا تو شاید مسجدیں نہ بنتی، اور قرآن میں اللہ پاک نہ کہتے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بندے سے جڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ذریعہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو مسجد صرف سجدے کے لیے نہیں ہوتی، دلوں کو جوڑنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر لوگ ایک دوسرے کی پرابلم سنتے ہیں، جو کوئی سالو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور سم ٹائم آل یو وانٹ از کہ کوئی آپ کی بات سن لے۔ جو اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے وہ کسی کے دل سے ہو کے بھی گزر سکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات سے کوئی کسی کا دل ایسے جڑ جائے کہ پھر وہ اس کے دل سے آپ کے لیے ایک ایسی دعا نکلے کہ جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دیں۔ تو کبھی بھی یہ جو اپرچونٹی ہے نا، اس کو مس نہیں کریں۔ ایک چھوٹی سی کہانی اس بات پہ مجھے یاد آتی ہے کہ ایک خاتون تھیں راحت بی بی، جو 5 وقت کی نمازی تھیں، قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، ذکر میں بھی ہر وقت مصروف رہتی تھیں۔ لوگ انہیں بڑی نیک خاتون سمجھتے تھے، لیکن ان کے دروازے کے ساتھ ہی ایک اور گھر تھا، اور وہاں پہ رہتی تھی مریم۔ اکیلی تھی، بیوہ، خاموش عورت، اس کا کوئی نہیں تھا آگے پیچھے، تو کبھی گھر میں چولہا جلتا، کبھی نہ جلتا۔ تو مریم اکثر سوچتی کہ یہ تو روز اللہ کے گھر جاتی ہے، مگر میرے گھر کیوں نہیں آتی؟ ایک دن مریم بیمار ہو گئی، اسے مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو اس نے دل میں کہا کہ کیا اللہ تک پہنچنے کا راستہ کسی بندے کے دل سے ہو کے نہیں گزرتا؟ تو وہ بس آگے آپ سوچیں کہ آپ کے دل سے کیا آواز آتی ہے؟ کیا اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے دل سے ہو کے گزر سکتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنا کوئی تجربہ شیئر کریں جب آپ دکھ میں تھے، کسی نے آپ کا ساتھ دیا ہو یا آپ نے کسی کا ساتھ دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، زندگی رہی۔ اللہ حافظ۔